باقی شفا پہ پیشانی رکھ۔ خداوند عالم ہماری اس وقت کو بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں سارے احباب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت بكل شيء وخضع لها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ سامعین محترم، یوم جمعہ ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں، ہاتھ اس قابل نہیں کہ بارگاہ خدا میں بلند ہو سکیں، زبانیں اس قابل نہیں کہ اس مالک سے کوئی شے مانگ سکیں، ہاتھ گناہ آلودہ مجرم زبانیں، جھولیاں اس قابل نہیں کہ بارگاہ خدا میں دراز ہو سکیں، ہمارے دامن پہ گناہوں کی سیاہی ہے، سادات کرام مؤمنین اعظام، لیکن علی امیر المؤمنین علیہ السلام بارگاہ خدا میں مانگنے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ کتنا وہ ہمارا امام، ہمارا خیال رکھنے والا مولا، کتنا ہم پہ شفقت و محبت فرمانے والا مولا۔ بھلا دستور دنیا ہے، جب کسی اعلیٰ افسر کو درخواست لکھی جاتی ہے پہلے اس کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ اب علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے بارگاہ خدا میں درخواست بیان کرنے کا کیا عظیم طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نے پڑھے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، خدایا ہمارا دامن گناہ تو بالکل سکڑا ہوا ہے لیکن تیری رحمت وسیع ہے، وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء، خدایا ہر شے پہ طاقت رکھتا ہے، بھلا ایک حقیر انسان جائے تو جائے کہاں، ہم بھاگ کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، وخضع لها كل شيء وذل له، خدایا دنیا کی کوئی طاقت بھی تیرے سامنے سار نہیں اٹھا سکتی، بھلا ہم تو علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے دلوں میں قبر حسین ہے، ہماری آنکھوں میں غم حسین کی فرات جاری ہے، خدایا ہم سہمے ہوئے ڈرے ہوئے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، وغلبت بہا کل شیء، تیرا جبروت ہر شے پہ غلبہ رکھتا ہے، وبعزتک التی، اللہ دنیا کا ہر انسان کوشش کرتا ہے کسی ایسے دروازے پہ جاؤں جہاں میری عزت میں اضافہ ہو، حدیث قدسی ہے موسیٰ، لوگ دنیا داروں کے دروازے پہ اپنی پیشانی رگڑتے ہیں عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں نے عزت اپنے دروازے پہ رکھ دی ہے، آئے میری بارگاہ سے عزت لے جائیں، خدایا یہ سب علی کے ماننے والے ہیں،
اللہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں، تجھے زہرا کی بیٹیوں کے زخمی ہاتھ کا واسطہ، خدایا ہماری جھولیاں خالی ہیں، لیکن میرے اللہ شام غریبہ اصغر کی تڑپ دی ہوئی ماں کا واسطہ جس کا دامن خالی ہے، کبھی وہ فرات کے کنارے دیکھتی ہیں، کبھی وہ مقتل میں دیکھتی ہیں۔ حضرت علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ شام غریبہ رباب بے قرار کا دل تڑپ رہا ہے، اب اٹھی ہے ماں، قسم بخدا خانے خدا ہے، ہم باوضو ہیں، سجدہ ریز پیشانیاں موجود ہیں، نماز شب پڑھنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، خدا کی قسم کبھی آپ ہی صاحب اولاد ہیں، وہ ماں بڑے عرصے تک ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی ہے، جس کا چھوٹا بچہ مر جائے ماں کو رات کو نیند نہیں آتی، ماں ٹھنڈی آہیں بھرتی ہے، اس وقت ماں مرنے کے قریب ہوتی ہے، جب دیکھتی ہے اس وقت میرا بچہ بیدار ہوتا تھا، اس وقت میرا بچہ اپنی بہترین اپنی خوبصورت بولیے بولتا تھا، قبلہ جاڑا صاحب فرماتے ہیں اب رباب اٹھی ہے، جس جگہ دیکھتی ہے ریت کی ڈھیری ہے، رباب بیٹھ جاتی ہے، 9 جگہوں پہ رباب بیٹھی، جناب رباب عام ماں نہیں، اصغر عام بیٹا نہیں، 9 جگہوں پہ اصغر کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن 10ویں جگہ رباب کو اصغر کی خوشبو محسوس ہوئی، روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے اصغر لال زندگی کا پہلا موقع ہے، نہ ماں کے پاس ہے نہ بابا کے پاس ہے، خدایا یوم جمعہ یوم رحمت ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم نے اللہ کی قدرت کا بیان کیا، اس کے جبروت کا، اس کی رحمت کا، اب اپنی درخواست کے جملے بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرے محترم ہمارے دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے اندھیرا ہے، ہم اپنے من کی پاکیزگی چاہتے ہیں، خدا کی قسم آج کا دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، ہماری آنکھوں پہ غفلت کے پردے ہیں، ہم یوسف زہرا کو دیکھ نہیں پاتے، بھلا امام ہم سے غائب نہیں، ہم امام سے دور ہے، ہمارے سامنے ہمارے گناہوں کا پردہ ہے، خدایا ہم تیرے 2 نام ہیں یا نور و یا قدوس، اس نیت سے بلند کر رہے ہیں، خدایا ہمارے دلوں کو نورانی، ہماری طبیعتوں کو پاکیزہ فرما، آؤ مل کے سبھی مؤمنین پکارتے ہیں یا نور یا قدوس یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یہاں تک تو خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی رحمت کا تذکرہ، اس کی بلندی و بڑائی کا تذکرہ، اب کوئی دل ایسا نہیں جو زخمی نہ ہو، کوئی ذہن ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو سوالی نہ ہو، کوئی جھولی ایسی نہیں جو خالی نہ ہو، آؤ ہم اپنا درد دل بیان کرتے ہوئے علی امیر المؤمنین کی پاکیزہ زبان سے نکلے الفاظ، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لكل ذنب اذنبته وكل خطيئة اخطأتها۔ آئے میرے محترم میرے سامنے جناب علی اکبر کے غلام نوجوان تشریف فرما ہے، میرے سامنے سفید ریش حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھی تشریف فرما ہے، آئیے بارگاہ خدا میں درخواست کا پہلا جملہ، خدایا ہماری سب ان خطاؤں سے درگزر فرما، جن گناہوں
गुनाहों की वजह से मेरे मालिक इताब व अज़ाब नाज़िल होता है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निकाब। खुदाया क्या तेरा ये थोड़ा एहसान है कि बिन मांगे अली जैसा इमाम अता फरमाया, बिन मांगे हुसैन की मोहब्बत अता फरमाई। खुदाया हमारी आंखों में गमे हुसैन का चश्मा जारी फरमाया। खुदाया हमारे दिलों से औलाद की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, दोस्त अक़रबा अहिब्बा की मोहब्बत तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन हमारे दिलों में कब्र हुसैन नहीं मिट सकती। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसु दुआ। खुदाया हमारे वो खताएं मुआफ़ फरमा जिन खताओं की वजह से दुआएं महबूस हो जाती हैं, दुआएं कबूलियत तक नहीं पहुंचती। मेरे मोहतरम सामीईन, तहबिसु दुआ को ज़हन में रखिए। हब्स यानी हवा जब बंद हो जाती है, रुक जाती है, हब्स बढ़ता है। इसी तरह दुआएं भी रोक ली जाती हैं। खुदाया मैं एक वास्ता देने लगा हूँ, खुदाया बगदाद के तंग जिंदान में महबूस इमाम का वास्ता। जिंदान इतना गहरा था, जिंदान इतना अंधेरा था, जिंदान इतना तंग था, उलमा फरमाते हैं मालूम ही नहीं होता था रात है या दिन है। इल्म इमामत से मेरे इमाम ने नमाजों की औकात मुअय्यन फरमाए। हर उस दिल को दावत है, हर उस आंख को दावत है, हर उस ज़हन को दावत है, हर उस हाथ को दावत है। हम सब की दुआएं कितना अरसा से महबूस हो गई हैं। खुदाया हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वास्ता दरोगा जिंदान रिवायत करता है, मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ, बल्कि जब से मेरी कैद में आया है मैं देखता रहा, ये कैदी आम कैदी न था। सुबह की नमाज के बाद अपनी पेशानी बारगाह खुदा में रखता। अब दरोगा जिंदान रिवायत करता है, मैं बड़ी देर देखता रहा, मैं अपने ज़हन में सोचता रहा, हो सकता है कैदी है, कमजोर है, हो सकता है अब थक गया है, हो सकता है इसकी आंख लग गई हो। लेकिन दरोगा जिंदान कहते हैं मैं हैरान हो गया, जब ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ मूसा काज़िम ने नमाज शुरू की। अब दरोगा कहते हैं मुझे यकीन हो गया सोता नहीं है, हमदे खुदा में रहता है। 25 रजबुल मुरज्जब खुदा हम सब के गिरिया पे रहम फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में मोहब्बत आले मोहब्बत आले मोहम्मद, मवद्दत अकीदत आले मोहम्मद के हमारे दिलों की सरजमी पे खजाने खजीने नाज़िल फरमाए। कायनात की सबसे कीमती चीज़ है आले मोहम्मद की मोहब्बत। दरोगा जिंदान रिवायत करता है कि कैदी जिसके चेहरा पे सफ़ेद कपड़ा है, जिंदान की तंग ज़मीन है, बिल्कुल तंग जिंदान है, एक बार सफेद कपड़ा चेहरे से हटाया, मुझे इशारा किया एक बार मेरी बात तो सुन। दरोगा कहता है मैंने छोटे से रोशनदान में सर दाखिल किया, मैंने कहा कैदी गर्मी बहुत है, जल्दी बता क्या बताना है। मेरे मौला फरमाते हैं तुझे बाहर की हवा महसूस हो रही है, तूने ठंडा पानी पिया हुआ है, तूने खाना खाया हुआ है, एक बार मेरे करीब आ। दरोगा जिंदान कहते हैं मैं कैदी के करीब गया। अब कैदी है कि जिंदान की जमीन पे लेटा हुआ, जिंदान कितना है, खड़ा होना चाहते हैं तो खड़े नहीं हो सकते, पाँव फैलाना चाहते हैं तो पाँव नहीं फैला सकते। कैदी क्यों बुलाया है? मेरे इमाम फरमाते हैं बुलाया इसलिए कोई फरमाइश नहीं करनी, कोई शय नहीं मांगनी, इसलिए बुलाया है अल्लाह जाने मेरी बेटियों की क्या किस तरह से मेरी बेटियों की किस तरह से गुजर रही होगी। अल्लाह जाने मेरी बेटियों की सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है। मेरे मोहतरम सामीन इसी दुआ में हम दुआ करें खुदाया मिल्लत जाफरिया के जितने भी कैदी मोहब्बत आले मोहम्मद के जुर्म में कैद हैं, खुदाया उन्हें रिहायत फरमा। खुदाया मेरी मिल्लत के हर फर्द की मुहाफ़ज़त फरमा। कोई कैदी रिहा हो के आए उससे पूछना, जेल में कोई कैदी हो, जेल की दीवार बहुत बुलंद होती है, हिफाजती हिसार होता है, दिन को खोल दिया जाता है कैदियों को,
آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے زندگی کا دکھ سکھ کرتے ہیں، لیکن قیدی کی شام قیامت خیز ہوتی ہے جب اسے علیحدہ کمرے میں بند کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا، بلکہ وہ سلاخوں پہ پیشانی رکھ کے اتنا ہی سوچتا ہے اللہ جانے میری بیٹیوں کی کس طرح سے گزر رہی ہوگی، اللہ جانے میری اولاد کی کس طرح سے گزر رہی ہوگی۔ دو روایتیں، یا امام رضا علیہ السلام بابا کے پاس آئے، دوسری روایت جو خود مولا گھر گئے، فرماتے میرے زنجیر اتار۔ مسیب نام کا دروغہ کہتے نہیں مجھ پہ بھی نگرانی ہو رہی ہے، تیرے زیور نہیں اتار سکتا۔ مسیب روایت کرتا ہے میں نے دیکھا قیدی کے ہونٹ ہلنا شروع ہوئے، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آدھی رات کا وقت ہے، امام رضا کی اماں نماز شب کے لیے جاگی ہوئی ہیں، دیکھتی ہیں میری حویلی میں کون ہے، پوچھتی ہیں بندے خدا تجھے پتہ نہیں ہے موسیٰ کاظم کا گھر ہے؟ اب میرے مولا فرماتے ہیں مجھے پہچان، میں موسیٰ کاظم ہوں۔ جلدی سے میری امام رضا کی اماں آگے بڑھی، میرا رضا کہاں ہے؟ اسرار امامت، راز امامت، دستار امامت بیٹے کے حوالہ کیے۔ دو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں، پہلی روایت امام رضا خود بابا کے پاس آئے، دوسری روایت یہ ہے کہ امام خود گھر تشریف لائے۔ میرے محترم سامعین، صاحب اولاد بیٹھے ہیں، وقت کی نزاکت بھی بے احساس پیش نظر ہے، خدا ہمارا یہاں بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کچھ عرصے کے بعد بابا سفر سے گھر آئے، واپس آئے، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے وہ بابا کے پاس آ کے بیٹھتی ہے۔ اسی اسنا میں اگر دروازہ پہ دکل باب ہو، باپ اٹھنا چاہے، وہ بیٹی کہتی ہیں بابا آپ ابھی آ رہے ہیں، آپ بیٹھیں کوئی بھائی جا کے دیکھے گا۔ امام موسیٰ کاظم سوچ رہے ہیں ابھی آیا ہوں اور واپس بھی چلے جانا ہے، اب بیٹیوں کو کیسے جگاؤں کوئی بیٹی مر نہ جائے۔ اب امام رضا کی اماں کہتی ہیں مولا میں ایک بار حجرے کا دروازہ کھولتی ہوں، آپ دیکھیے آپ کی بیٹیوں کی حالت کیا ہے۔ حجرہ کا دروازہ کھلا، کیا دیکھتی ہیں؟ امام کی بیٹیاں خاک پہ سوئی ہوئی ہے۔ اب بیٹیاں جاگی ہیں، کوئی بابا کی ریش کا بوسہ لے رہی ہے، کوئی بابا کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہی ہے۔ بابا آ گئے ہیں، آپ کی قید رہا ہو گئی ہے۔ مولا فرماتے نہیں کل 25 رجب کو میری مکمل رہائی ہو جانی ہے۔ اب امام جانے لگے تو ایک بیٹی آگے بڑھی، بیٹیوں نے حلقہ ڈالا بابا کے ارد گرد، پوچھتی ہیں بابا اتنا بتائیے سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ امام فرماتے ہیں سال میں 2 عیدیں۔ بابا 14 سالوں میں کتنی عیدیں بنتی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں 28 عیدیں۔ اب بیٹی رو کے کہتی ہے بابا ہر عید پہ آپ کا امامہ ہم ہاتھوں پہ رکھ لیتی تھی، بغداد کی طرف منہ پھر جاتا تھا، اتنا کہتی تھی بابا اب تو آ جا تیری بیٹی خاک پہ سو رہی ہے، بابا آ جا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو عیدی دے رہا ہے، ہر بیٹی اپنے بابا کو مل کے خوش ہو رہی ہے۔ او بغداد کا قیدی بابا تیری بیٹی خاک پہ سو رہی ہے۔ الہی و ربی و سیدی و مولائی اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ اللہ اس محبوس قیدی کا واسطہ جو دعائیں آج تک قبولیت تک نہیں بڑھ سکیں، تجھے موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ ہماری وہ دعائیں قبول فرما۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لکل ذنب اذنبتہ وکل خطیۃ اخطأتہ۔ خدایا ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، جو خطائیں ہم خطا کاروں سے سرزد ہوئیں وہ معاف فرما۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، خدایا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں کہ میں تیرا تقرب حاصل کروں، صرف تیرے ذکر کے ذریعے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔
الہی تجھے مظلوم کربلا کا تپتی صحرا میں تپتی ریت پہ مظلوم کے سجدہ آخر کا واسطہ 70 قدم پہ بہن کھڑی ہے بھائی سجدہ شکر میں اب سر رکھا ہے اب بہن کا اور بس نہیں چلتا سر پہ قرآن ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے رو کے کہتی ہے ظالم حیا کر جس گردن پہ خنجر چلا رہا ہے اسے میرے نانا بوسا لیتے تھے وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِن قُرْبِكَ أَن تُوزِعَنِي تُوزِعَنِي شُكْرَكَ أَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ اللهم إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالًا خَاضِعًا مُتَذَلِّلًا خَاشِعًا الہی ہم سوال کرتے ہیں اس بندے کی طرح جو خضوع و خشوع کے ساتھ خاضعًا خاشعًا متذللًا الہی اس بندے کی طرح سوال کرتے ہیں جو ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے ذلیل ہوتے ہوئے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہے انت صومعنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جميع الاحوال متواضعا اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته میرے محترم سامعین او مل کے دعا کریں جتنے میری ملت کے نوجوان بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرما خدایا جو دکاندار احباب جو تجارت پیشہ ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما الہی اہل بیت اطہار کا واسطہ جو زراعت پیش ہیں ان کی کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما خدایا رزق کے حلال کے حصول کے لیے جتنا بھی ہیلہ اور وسیلہ بنایا ہے مشکل دور ہے ہر شریف پریشان ہے خدایا تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے تمام علی والوں کو باعزت رزق حلال کثیر وسیع آسانی سے عطا فرما اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته خدایا اس شخص کی طرح ہم سوال کرتے ہیں جس پہ شدت کے فاقے پڑ گئے ہوں اب میں دعوت دوں گا ان نوجوانوں کو جو کتنا عرصہ سے بے روزگار ہیں تعلیم تو مکمل ہے روزگار نہیں ہے باہر تو جانا چاہتے ہیں اسباب نہیں ہے کسی قسم کی بھی مالی پریشانی ہے آؤ تھوڑا سا اپنا ذہن لے جائیں زندان شام میں نوجوان تشریف فرمائے قبلہ یوم عاشور جب گزرتا ہے ماتمی حلقے ختم ہو جاتے ہیں ہم جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں لوگ ٹھنڈے پانی لے کے ہماری خدمت میں آتے ہیں حسین کا عزادار جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں ہمیں گرم کھانے دیے جاتے ہیں بھلا سوچئے تو صحیح میری آقا زادی جناب زینب کتنے عرصہ سے فاقہ میں ہیں سید الساجدین فرماتے ہیں میں نے دیکھا زندان شام میں میری پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہے سید الساجدین فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں بی بی فرماتی ہیں میرا لال کھانا اتنا کم ہوتا ہے میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی میرا سجاد اب میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں میں کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے محمد حنفیہ کو پوچھنا پڑا اے ضعیف ان میں میری بہن زینب کون ہے سجاد کہتے ہیں چچا مجھے پہچان میں سجاد ہوں جو سفید بالوں والی ہے وہ آپ کی بہن زینب ہے اب قبر مصطفیٰ پہ بیٹیاں آئی ہیں نانا کو نوحہ سنانے لگی رو کہ کہتی ہیں نانا اتنا مارا گیا یا ہمیں ہمارے سر زخمی ہے لالا ہمیں اتنا مارا گیا ہماری پوشتہائے مبارک زخمی ہمیں اتنا جگایا گیا بینائی ختم ہو گئی اللہم انی اسالک سؤال من اشتدت فاقته الہی تجھے جناب زینب کبریٰ کی اس فاقہ کا واسطہ کربلا کے پیاسے بچوں کا واسطہ مظلوم کربلا کی پیاس کا واسطہ جتنے میری ملت کے جوان جتنے مؤمنین سادات و غیر سادات بے روزگار ہیں روزگار کے معاملہ میں پریشان ہیں الہی تجھے خزانے غیب سے ان مؤمنین کو رزق حلال آسانی سے عطا فرما
اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وبحمدك ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبیح سترته خدایا ہماری کتنی قباحتوں پہ تو نے پردہ دیا وکم من فادح من البلاء اکلته خدایا کتنی بلاؤں کو ہم سے دور کیا وکم من مکروہ دفعته خدایا کتنی کراہتناک باتوں کو ہم سے دور کیا وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرته اور لوگوں پہ ہمارا کتنے تو نے بہترین انداز میں چرچا اور ذکر کرایا ہم گناہگار رہے لیکن تو نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا یہ بندہ اچھا ہے تو نے لوگوں کی زبان سے ہماری اچھائی بیان کروائی اللہم عظم بلائی وافرت بی سوء حالی وکسرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی النفع بعد عملی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومتاعی یا سیدی واسألکم بعزتک اللہ یحجب عنک دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفزعنی بخفی ما اطلعت علیہ من سر ولا تعاجلنی بالعقوبت علی ما عملته فی خلوات من سوء فعلی وإساءتی ودوام تفریتی وجہولتی وکسرت شہواتی وغفلتی وکن اللہم بعزتک لی کل الاحوال رؤوفا خدایا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر حال میں تو ہم پہ رؤوف و رحیم رہے الہی و ربی من لی غیرک خدایا ہمارا تیرے سوا کون ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ذات خدا سے بڑھ کے کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا خطاؤں کو معاف فرمانے والا عنایات کے دروازے کھولنے والا رزق کے بے بہا اسباب پیدا فرمانے والا اولاد دینے والا موت دینے والا رزق دینے والا چونکہ اس بات کا ہم نماز پنجگانہ میں روزانہ اعتراف اور اقرار کرتی ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا ایقان ہے ہمارا وجدان ہے ہمارا یقین ہے ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے جب ہم تشہد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ تو ایک ایسا ہے یعنی کیا اللہ گننے میں ایک ہے بھئی تو اتنا ون ہے کہ تیرا ٹو نہیں کیا اللہ صرف گننے میں ایک ہے میرے محترم اگر کسی کے یہ خام خیالی ہے کہ اللہ صرف گننے میں ایک ہے تو وہ ہلکا پھلکا بھی مشرک ہے اور ارشاد معصوم ہے کہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا اس نے اپنے لیے فرمایا قل هو اللہ احد یہ واحد کیا ہے احد کیا ہے واحد ایک ایسی اکائی ہے اس کے بعد اسنین تثنیہ اسنان ثانی ہو سکتا ہے لیکن احد ایک ایسی اکائی ہے کہ تو ایک ایسا ایک ہے کہ نہ تیرے بعد کوئی ایک ہے نہ تجھ سے پہلے کوئی ایک ہے احد اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیا ایک ہونے میں لا شریک ہے کہ تو ایسا ایک ہے تیرا کوئی شریک نہیں دوسرا نہیں نہیں میرے محترم اللہ ہر کام میں لا شریک ہے اگر اللہ رب ہے تو ربوبیت میں لا شریک ہے اگر خالق ہے تو خالقیت میں لا شریک ہے اگر رازق ہے تو رزاقیت میں لا شریک ہے اگر غفور ہے تو غفاریت میں لا شریک ہے اگر معبود ہے تو عبادت میں لا شریک ہے اسی طرح میرے محترم آؤ میرے محترم آخری گزارش التماس سے دعا زیادہ دیر زحمت دے چکا ہوں خدا ہمارے ان لمحات کو بارگاہ عظیم میں عبادت میں شمار فرمائے الہی و ربی من لی غیرک خدایا ہمارا تیرے سوا کون ہے اسی جملہ کو ذہن میں رکھیے اپنی دعاؤں کو دہراتے رہیں ذہنوں میں بھی دلوں میں بھی زبانوں میں بھی خیالوں میں بھی کتنے عرصہ سے ہماری بہت سی دعائیں ہیں جو ابھی تک استجابت تک نہیں پہنچ سکیں یہ کیا وجہ ہے مان آل محمد کو
واسطہ دی اہل بیت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے دل سنگین ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ذکر اتنی مصیبت بھرا ذکر ہے کہ پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دعا سے پہلے مصائب پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے دل نرم ہوں۔ جب دل نرم ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ سنگ دل مولا فرماتے ہیں خدا سے پناہ مانگا کریں، اللہ میرا دل سخت نہ ہو، اللہ میری آنکھ خشک نہ ہو۔ فرمایا خشک آنکھ اور سخت دل اللہ کو پسند نہیں۔ مومن کی نہ آنکھ خشک ہوتی ہے نہ دل سنگ دل ہوتا ہے۔ خدایا تیرے سوا ہمارا کون ہے؟ اب مظلوم کربلا بہن جناب زینب کے پاس آئے ہوئے ہیں، پیشانی پھٹی ہوئی ہے، ابرو کٹے ہوئے ہیں، ہونٹ زخمی ہے، جسم تیروں تلواروں نیزوں سے چھلنی ہے۔ اب سید الشہداء فرماتے ہیں کہاں گئی میری فاطمہ؟ اب فاطمہ سامنے آئی ہے، فرماتے ہیں بیٹا تھوڑا چل کے دکھا۔ بیٹی چلتی ہے تو مولا روتے ہیں۔ فرمایا واپس آ۔ میری عالیہ بی بی پوچھتی ہیں بھیا حسین آپ بیٹی کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، واپس جب آ رہی تھی تو آپ رو رہے تھے۔ فرماتے ہیں بہن زینب میں دیکھنا چاہتا ہوں زمین پہ یتیم کیسے چلتے ہیں۔ میرے چلے جانے کے بعد ظالموں نے تماچے مارنے ہیں، میرے چلے جانے کے بعد گھوڑوں کے ساتھ بھگانا ہے، میرے چلے جانے کے بعد ظالموں نے تازیانے مارنے ہیں۔ فرماتے ہیں آ میری بیٹی آ میری گود میں بیٹھ جا۔ اب معصومہ بابا کی گود میں ہیں، تصور کیجئے زخمی بدن ہے، پھٹی ہوئی پیشانی ہے، خشک زبان ہے، جدائی کا مقام ہے، بابا ہے کہ وقت الوداع ہے۔ اب معصومہ روئیں۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں بیٹا تیرے آنسو میرے جگر پہ خنجر چلاتے ہیں، ابھی میرے سامنے نہ رو، میرے بعد بہت رونا ہے۔ اب بیٹی کہتی ہے آئے پدر مہربانا یک مشت خاک بر سر می رود۔ بابا اتنا کیجئے ایک مشت خاک کی بھر لیں میرے سر میں ڈال دیں، پتہ چلے کہ میں اب یتیم ہونے والی ہوں۔ اب مظلوم کربلا بہنوں کے درمیان کھڑے آئے، بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ خوبصورت اور مناسب ہوگا دین کا کعبہ کربلا کی ہاجرہ کے درمیان کھڑی ہے۔ کربلا کی ہاجرہ طواف کر رہی ہیں، کوئی ہاجرہ جناب زینب ہے، کوئی جناب ام کلثوم ہے، کوئی ام رباب ہے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں بہن زینب ایتینی بثوب نتیق، میری اماں جائی مجھے وہ پوشاک دے جو میرے زین سے اترنے کے بعد میری پوشاک کوئی نہ اتارے۔ اب بہن لے کے آئی پوشاک، میرے امام نے میرے آقا نے تلوار کی نوک سے پوشاک کو چاک کیا۔ تھوڑا اندازہ لگائیں کسی مرحوم کو کفن دیا جا رہا ہو، کوشش کی جاتی ہے کفن سب سے اچھا ہو، کسی کا وقت آخر ہو اور وہ وصیت کرے کہ مجھے کفن وہ دینا جو تار تار ہو، کیا حالت ہوگی اولاد کے جگر پہ۔ قسم بخدا مظلوم کی یہی کوشش تھی جب میں گھوڑے سے اتر جاؤں میری پوشاک کوئی نہ اتارے۔ اب میرے امام نے تلوار سے چاک کی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تلوار کی نوک قمیض پہ نہیں بہنوں کے جگر پہ چلنا شروع ہو۔ اب میرے امام فرماتے ہیں الوداع میری بہنیں۔ بھاگتی ہوئی جناب زینب بھائی کے رہوار کے پیچھے آئیں، کہتی مہلن مہلن یا اخی، ایک بار رکیے، تھوڑا سا گردن سے کپڑا ہٹائیے میں بوسہ دے لوں۔ اب امام وداع آخر کر کے خیمہ سے نکلنے لگے۔ بی بی پوچھتی ہیں حسین بھیا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ الہی و ربی ملی غیر خدایا ہمارا تیرے سوا کون ہے؟ اب امام فرماتے ہیں بہن زینب تو اللہ کے حوالے، میری بیٹیاں اللہ کے حوالے، میری سکینہ اللہ کے حوالے، اب تو جان اور سجاد جانے ہیں۔ خدایا مظلوم کربلا کے اس جملہ کا واسطہ ہمارا تیرے سوا کون ہے؟ خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم بجوہ محمد وعلی۔ ٹھیک ہو گیا جی کافی۔
فاطمہ والحسن والحسین علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ پروردگار عالم اپنی عزت و شان و وحدانیت و ربوبیت و اسماء الحسنی، اسماء اعظم، سدرۃ المنتہی، لوح و قلم، بیت المعمور، الہی قرآن پاک کی بسم اللہ سے لے کے والناس تک سارا قرآن پاک میں موجود اسم اعظم خدایا انبیاء علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام، اولیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، صدیقین کا واسطہ، الہی بیت المعمور کا واسطہ، الہی بیت اللہ، غلاف کعبہ، میزاب رحمت، حجر اسود، حتیم کعبہ، بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم، صفا مروہ کا واسطہ، مکہ المکرمہ کی عظمت کا واسطہ، اللہ مدینہ منورہ، آقا دو جہاں کی پاک قبر اطہر، آقا علیہ السلام کے منبر ریاض من ریاض الجنت والا ٹکڑا، خدایا نبی کے روضہ کی رونق کا واسطہ، بیٹی کی گم شدہ مزار کا واسطہ، خدایا بابا کے روضے کے گنبد کا واسطہ، شکستہ زخمی پہلو بیٹی کی گم شدہ مزار کا واسطہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں بزرگوں کی قبروں کو حفاظت سے رکھیں، انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، ہر شب جمعہ جاتے ہیں، جو سادات بیٹھے ہیں، ہمارے لیے کتنا بڑا المیہ کی بات ہے، ہر کسی کی قبر محفوظ ہے، ہماری دادی کی قبر کہتی ہیں یا علی مجھے رات کی اندھیرے میں دفن کرنا، یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، خدایا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، الہی جنت البقیع کی اجڑی قبروں کا واسطہ، الہی 28 رجب المرجب علی کی روتی بیٹیوں کا واسطہ، قافلہ حسینی کی روانی کا واسطہ، آیت تطہیر، صاحبان تطہیر، حویلی تطہیر، چادر تطہیر کا واسطہ، اللہ مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کا واسطہ، خدایا نجف اشرف قبر مطہر امیر المؤمنین علی مولا کی آخری اذان، آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خون آلود پیشانی، علی مولا کی زخمی پیشانی، خون آلود ریش اطہر کا واسطہ، اٹھا کے بیٹے حجرہ میں لے کے آئے، بیٹے روئے تو علی نے تسلی دی، دعا مانگا کریں میرے محترم، کسی بیٹی کا مان نہ ٹوٹے، کسی بیٹی کا بھرم نہ ٹوٹے۔ جب زینب و کلثوم بابا کے حجرہ میں آئی، علی خود بے ساختہ رونے لگ گئے، فرماتے ہیں آ میری بیٹی زینب، خدایا تجھے علی کی روتی بیٹیوں کا واسطہ، مسجد سہلہ، مسجد حنانہ، مسجد کوفہ، وادی السلام کا واسطہ، الہی کربلا معلیٰ 70 قدم پہ تڑپتی بہن کا واسطہ، زیر خنجر خشک گلے کا واسطہ، الہی شام غریبہ کی ڈری ہوئی تھکی ہوئی زخمی زہرا زادیوں کا واسطہ، اللہ معصومہ کے جلے کرتے کا واسطہ، زخمی گوشوارے کا واسطہ، خدایا شام غریبہ لاشائے مظلوم پہ جناب زہرا کے آنے کا واسطہ۔ بجدل بن سلیم روایت کرتا ہے میں مظلوم کی انگوٹھی اتار رہا تھا، میں نے اتارنا کہا، در حقیقت مظلوم کی انگلی کاٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا نور کی ہماری صحرائے کربلا میں اتری، 3 مرد ہیں، ایک مستور ہے، دونوں ہاتھ پہلو پہ آئے، بی بی کھڑے ہو کے کہتی ہیں حسین مجھے جواب دے کہاں ہے؟ جمال بجدل بن سلیم کہتا ہے میں صحرا میں ایک ڈھلان جگہ پہ لیٹ کے دیکھتا رہا، میں نے دیکھا بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ٹیک کے مظلوم کی لاش کھڑی ہوئی، ماں کی طرف بڑھے، کٹے گلے سے آواز آ رہی تھی اماں میرا اکبر مارا گیا، اماں میرے اون محمد مارے گئے، اماں ان ظالموں نے میرا اصغر مار دیا۔ اب بی بی آگے بڑھی، یہ میرے جملے نہیں، میرے سرائکی علاقہ کے بہت بڑے مصائب خان مولانا خیر محمد نطقانی صاحب مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار بی بی نے کہا بابا اپنا چہرہ انور دوسری طرف کیجئے، یا علی آپ بھی رخ موڑیے، حسن بیٹا آپ پشت کیجئے۔ اب ماں آگے بڑھی، مظلوم کے کٹے گلے پہ ماں نے ہاتھ رکھے، زہرا کے دونوں ہاتھوں پہ خون لگا، اب سفید سر سے چادر ہٹائی، سر پہ خون لگایا، کہتی ہے میرے اللہ میرا بے گناہ بیٹا مارا گیا، اللہ میرے بیٹے کا کیا جرم تھا، خدایا شام غریباں زہرا زادیوں کا واسطہ، اللہ بن پالان کے اونٹوں پہ میری آقا زادیوں کے مشکل سفر کا واسطہ، بازار دربار میں
مشکل پیشی کا واسطہ، خدایا زندان شام میں ام رباب علیہ السلام کے بہنوں کا واسطہ، الہی اس وقت کا واسطہ جو سید بیٹھے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، جوان بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کتنی خوش نصیب آنکھیں ہیں جن میں محبت حسین، غم حسین کے آنسو ہیں، جو حیران ہو کہ مجھے دیکھتے رہے، ان کے حق میں دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما، ان کے آنکھوں کو غم حسین کے آنسو نصیب فرما۔ یہ گناہوں کی بدبختی کی وجہ سے گناہوں آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نرم نہیں ہوتا، خدایا اس وقت کا واسطہ جب یزید ملعون پوچھ رہا تھا علی کی بیٹی کوئی مشکل گھڑی آئے تو مجھے بتا، کر مدینہ سے شام آنے تک کوئی بڑی سے بڑی مصیبت تو نے دیکھی ہو؟ بی بی کہتی ہے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ میں زینب تجھ شرابی سے بول رہی ہوں، میں علی کی بیٹی، اللہم وتقبل دعا بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا سامرہ کاظمین خراسان والی خراسان امام رضا علیہ السلام معصوم کم نہر فرات کٹے بازو خالی مشکیزہ علم عباس بیت المقدس قرآن کریم آسمانی صاحب، خدا ان تمام واسطوں کا واسطہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، بے رزقوں کو رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے والدین بیمار ہیں، میں خود علیل ہوں، حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے اس وقت کا واسطہ میرے اللہ جب سید سجاد کو لے کے نانا کی قبر پہ آئیں، سید سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹا کے عالیہ کہتی ہے نانا میرے سجاد کی پشت کی حالت دیکھ، نانا اتنے تازیاں نے مارے ظالموں نے، اللہ سید الساجدین کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو جھولیاں اولاد کے لیے ترسیاں نرینہ اولاد عطا فرما، خدایا نظر اللہ نیاز حسین جو تبرک، نظر اللہ نیاز حسین خیرات نیاز تبرک جو اہتمام ہے میرے مالک آج کے بانیان کی طرف سے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، دنیا میں ان کے دسترخوان کو نعمات دنیا سے سرفراز فرما، آخرت میں ان کے مرحومین کو دسترخوان نعمات جنت عطا فرما، خدایا موت سے پہلے توفیق توبہ عطا فرما، خدایا تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام فرما، آقا کی زیارت معرفت محبت نصیب فرما، گناہگار آنکھیں بند ہونے سے پہلے حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما، ربنا وتقبل دعا انکا انت السمیع الدعا بجاہ محمد و اہل بیتہ الہدا، برائے قبولیت دعا و عذاب آواز بلند صلوات۔ متوجہ زیارت جی، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء یمین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن یا مدر الایمان یا امام الانس والجان یا دافع الظلم والعدوان، اجل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نعرہ حیدری۔ سب سے التماس ہے کھانا تیار ہے، کھا کے سب جائیں، مہربانی۔
इजाजत करिए ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਗਰੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 8-10 ਸ਼ਾਦੀਆਂ कोई इंसान पैदा देना ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜਨੇ ਚਿਨਿਓਟ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮ ਚਿਨਿਓਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕਰੋ ਇਹ